अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं अली मुमताज़। उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। इस वीडियो लॉग में हम बात करने जा रहे हैं ऑडियो लीक्स को लेकर, और मैं आपको तफसीलात बताऊंगा कि आपके ज़हन में जो सवाल है, और सबसे बड़ा सवाल है, हर किसी को ये सवाल एक दूसरे से पूछ रहे हैं लोग कि ये ऑडियोज़ जो मंजर आम पर आई हैं, एक एक करके सामने लीक होती चली जा रही हैं, इसके पीछे लोग कौन हैं, ये किसने की है। PMLN वाले भी मुझे मैसेज करके पूछ रहे हैं, PTI से भी लोग पूछ रहे हैं कि ये आखिर इसके पीछे कौन है, मामलात क्या है, चक्कर क्या है, चल क्या रहा है। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि असल मामला क्या है, चक्कर क्या है, ये करने वाले कौन हैं, और क्यों इन ऑडियोज़ को रिलीज़ किया गया है, और इसकी टाइमिंग क्या है। क्योंकि देखें, सियासत में टाइमिंग बड़ी मैटर करती है, तो इसकी टाइमिंग क्या है, उस टाइमिंग पे भी मैं बात करूंगा। और फिर आगे आपको जाते हुए ये भी बताऊंगा कि इसका नुकसान हमें क्या है। और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो इसहाक डार साहब वापस आ रहे हैं, उनकी वापसी पे हमने देखा है बड़े खुश हैं वो। खुशी तो बनती भी है, पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान आकर कुछ कर पाएंगे या नहीं, ये मैं आपको आखिर में बताऊंगा। सबसे पहले जी, ये जो ऑडियो लीक्स की बात हो रही है ना, ये ऑडियो लीक्स नहीं है, ये ऑडियो गेट है। जिस तरह मेमो गेट हुआ था ना, उसमें मंसूर इजाज़ थे और हुसैन हक्कानी थे, और वो एक बहुत बड़ा स्कैंडल था, इसी तरह से ये ऑडियो लीक्स नहीं है ये। और बल्कि वो जो विकी लीक्स था ना, मैं समझता हूँ कि विकी लीक्स भी इतना हमारे लिए कोई बड़ा मसला नहीं था, क्योंकि उसमें तो वो सुनी सुनाई बातें थी ना जो कि फिर सामने आई थी। ये ऑडियो गेट है। गेट इसलिए है कि ये मुल्क की सालमियत के लिए भी इससे ख़तरा है, इसकी बाकायदा इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और फेडरल गवर्नमेंट को इस पर एक, बल्कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग फौरी तौर पे बुलाई जानी चाहिए, और उसके ऊपर ये ऐलान होना चाहिए कि एक JIT फॉर्म की जाएगी जिसमें ISI से भी लोग हों, मिलिट्री इंटेलिजेंस से भी लोग हों, IB से भी लोग हों, FIA से भी लोग हों, और इन्वेस्टिगेट किया जाए कि ये मामला क्या है। ये जो ऑडियो सामने आई हैं, ये ऑडियो गेट का असल, इसकी तहकीकात होनी चाहिए ऑन द नेशनल लेवल, क्योंकि ये उन लोगों की ऑडियोज़ आ गई हैं जो तो लोगों की खुद ऑडियोज़ लेकर आते थे, और कई तो खुद से बना भी लेते थे वो, और जिनकी अपनी ऑडियोज़ जब से हुकूमत में आए हैं तो आना रुक गई थी। मरीम नवाज़ साहिबा की पहले ऑडियोज़ आती थी, याद है आपको, परवेज़ रशीद साहब के साथ बात कर रही हैं, और इसमें बात हो रही है जी वो नुसरत जावेद साहब जो सहाफ़ी हैं उनको टोकरी भिजवा दें, ये कर दें, वो कर दें। और फिर मीडिया चैनल्स और मीडिया चैनल्स के मालकान के बारे में भी अपनी राय का इजहार वो करती रही हैं। उनकी सारी ऑडियोज़ जो आती थीं और जो आती रही हैं, वो उनके इक़्तिदार में आने से पहले की थी। अब वो वहाँ पर खामोशी हो गई थी, और ये अचानक एकदम से एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, इतनी ऑडियोज़ आई हैं जिसकी कोई तादाद नहीं है, और सब देखते रह गए हैं और दंग रह गए हैं। बल्कि जिनकी आई हैं वो खुद भी परेशान हैं, और वो सोच रहे होंगे ये हुआ कहाँ से, क्योंकि ये तो बगिंग हुई है। बगिंग तो खैर हो जाया करती है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अल्ताफ़ हुसैन साहब ने, जो MQM के लीडर हैं, MQM लंदन के लीडर हैं, MQM पाकिस्तान तो उनसे आज़ाद हो गई है, और 2011 में जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब जो उस वक्त होम मिनिस्टर होते थे सिंध के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि अल्ताफ़ हुसैन से मेरी लंदन में मुलाकात हुई, और उस मुलाकात में अल्ताफ़ हुसैन ने मुझे बताया इशारे करके कि जी यहाँ ये बगिंग हुई हुई है, और देख के ज़रा MI5 ने किया हुआ है। तो ये बगिंग हो जाना कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि ये टेलीफोनिकली कॉन्वर्सेशंस तो हुई नहीं है कि अगर कहा जाए कि जी आपस में 2-3 लोग बात कर रहे थे तो वो बात मंजर आम पर आ गई। ये सारी गुफ्तगू एक कमरे में बैठे हुई हुई है, जिसमें राना सनाउल्लाह भी मौजूद थे, आज़म नज़ीर तारड़ भी मौजूद थे, सरदार अयाज सादिक भी मौजूद थे, SN इकबाल भी मौजूद थे, और इन तमाम लोगों की वहाँ पर ये डिस्कशन हुई है, शहबाज शरीफ साहब के साथ हुई है, और मामलात तय हो रहे थे। और वो जो फिर बातें कही जा रही थी ना जी, कि जी ये इस्तीफ़ों वाला मामला, कि ये इस्तीफ़े आएंगे, आके वहाँ पर स्पीकर के सामने पेश होंगे, वहाँ पर बताएंगे, मानेंगे कि हाँ जी हमने इस्तीफ़ा दिया, तो तब कबूल किया जाएगा। तो वो सारा जो मास्टर प्लान है वो खुलकर सामने आ गया कि किस तरह से साजिश तैयार की जाती है। और उसमें सरदार अयाज सादिक साहब भी कह रहे थे कि जी सारा कुछ कर आके फिर आप लंदन भेज लें, और वहाँ से आप अप्रूवल ले लें, यानी कि सारे अप्रूवल लंदन से ही होते आ रहे हैं, यहाँ पर लोकली अप्रूवल नहीं हो रहे। फिर मरीम नवाज़ साहिबा की ऑडियो कि जिसके अंदर वो मिफ्ताह इस्माइल साहब की बात कर रही हैं, और मिफ्ताह इस्माइल साहब से अपनी नाराज़गी का इजहार कर रही हैं कि जी क्या करते हैं, वो अजीब बातें करना शुरू कर देते हैं, और फिर उसके बाद लोग बातें करते हैं। और मिफ्ताह इस्माइल साहब से उन्होंने कहा कि जी, उन्होंने कहा कि इसहाक डार साहब अगर किसी तरह आ जाएँ तो आकर शायद वही हमारी इकॉनमी को और हमारे मसाइल को हल कर दें। और फिर उन्होंने कहा शहबाज शरीफ साहब से कि अंकल, जिसमें नवाज़ शरीफ साहब का, मरीम नवाज़ ने कहा कि जी पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ रही हैं, और नवाज़ शरीफ साहब वो मीटिंग छोड़ के चले गए, तो उन्होंने कहा अंकल आपने वो पेट्रोल बढ़ाने की समरी को मुस्तरद क्यों कर दिया, आपको नहीं करना चाहिए था, हमें ये करना पड़ेगा। एक तरफ आप लोगों के सामने ये तासुर, एक इंप्रेशन क्रिएट कर रहे होते हैं कि जी हम आपके बड़े खैर ख्वाह हैं, और दूसरी तरफ आपका ये ड्रामा जो कि नज़र भी आ रहा होता है कि ड्रामा, वो ड्रामा खुलकर बेनकाब हो जाता है। अब इसके पीछे लोग कौन है, उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि देखें, ये बड़ी एक दिलचस्प सूरत हाल है कि जिसमें ये एक अकाउंट है ट्विटर का, और इस ट्विटर अकाउंट पर ये आईडी एक क्रिएट हुई, और उस आईडी से ये 3 सितंबर को ये सारी ऑडियोज़
سامنے آنا شروع ہوئی. کل یہ 24 تاریخ تھی اور کل پہلی مرتبہ پاکستان میں وہ آڈیو آئی جس میں جو پہلی آڈیو تھی وہ شہباز شریف صاحب کی تھی کہ وہ اپنے پرنسپل سیکرٹری سے بات کر رہے ہیں اور وہ پلانٹ کی بات ہو رہی ہے, اور وہ پلانٹ کی بات کرتے ہوئے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پلانٹ آدھا آ گیا ہے, آدھا پلانٹ آنا ہے, ہمارا سن ان لا ہے یعنی کہ مریم نواز صاحبہ کا داماد ہے, ہمارا بیٹا ہے وہ راحیل منیر, تو سمجھانا پڑے گا, اس کا ریئیکشن آئے گا کیونکہ جو ان کے پرنسپل سیکرٹری ان کو بتا رہے ہیں کہ جی معاملہ پہلے اقتصادی رابطہ کمیٹی میں جائے گا پھر کیبنٹ میں جائے گا تو بات بہت زیادہ بڑھ جائے گی اور اس کو کنٹرول نہیں ہم کر پائیں گے. تو انہوں نے کہا جی میں ان کو اس بات پر سمجھاؤں گا, یعنی کہ یہ وہ ان کی سوچ ہے, وہ مائنڈ سیٹ ہے کہ اس کا ریفلیکشن ہے. مجھے یاد ہے کہ اب سے ٹھیک 1 سال پہلے جو انڈیا میں ہمارے ہائی کمشنر رہے ہیں عبدالباسط صاحب, انہوں نے یہ بات بتائی تھی کہ نواز شریف صاحب سے ایک دفعہ ان کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے اس وقت وہ ہائی کمشنر تھے عبدالباسط صاحب اور نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے. انہوں نے کہا کہ جی میں نے ملاقات میں کہا کہ کشمیر کے ایشو پہ بات کریں, بڑا ضروری ہے. تو ان کا آگے سے جواب آیا کہ نہیں کاروبار کی بات کریں, کاروبار کی, یعنی کہ سوچ تب بھی کاروبار تھی, اب بھی کاروبار ہے, اپنے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے ہی سارے معاملات کو لے کر چلا جاتا ہے. ملک کا نہیں سوچا جاتا ہے, صرف یہ سوچا جاتا ہے کہ کسی طریقے سے اپنا جو انٹرسٹ ہے نا وہ سرو ہو جائے, اور یہ بگنگ ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ نواز شریف اور شہباز شریف صاحب کی آپ نے دیکھا ہے کہ جو خاص طور پہ لندن جا کے ملاقاتیں کر رہے ہیں اور 2-2 3-3 گھنٹے کی ملاقات ہو رہی ہے, تو اسی وجہ سے ہو رہی ہے کہ ان کی نظر میں وہ ایک سیف انوائرمنٹ ہے, وہاں پر ان کو کوئی پکڑ دکڑ نہیں ہے. تو میں جیسے کہ آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ ٹویٹر کا اکاؤنٹ ہے جہاں اس ساری معلومات کو کریٹ کیا گیا. میں آپ کو وہ ٹویٹر اکاؤنٹ کی آئی ڈی بھی بتا دیتا ہوں کہ آئی ڈی کیا ہے, اور 3 ستمبر کو پہلی مرتبہ وہاں پر آیا. ہم 24 تاریخ تک ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ اس طرح کی کوئی آڈیوز بھی آ چکی ہیں. تو 3 ستمبر کو اس ٹویٹر اکاؤنٹ پہ جو کریٹ کیا گیا اس پر یہ کچھ آڈیوز آئیں جس میں یہ آئی ڈی ہے @ZE_LUCY لوسی, یعنی کہ ZE_LUCY. یہ وہ ٹویٹر کی آئی ڈی ہے کہ جہاں پر یہ ساری آڈیوز 3 ستمبر 2022 کو پہلی مرتبہ آئیں. پھر اس کے علاوہ یہ ڈارک ویب پہ جب میں بات کر رہا تھا نا کہ ہماری نیشنل سیکیورٹی کے لیے بہت بڑی تھریٹ ہے, تو ہماری نیشنل سیکیورٹی کے لیے تھریٹ اس طریقے سے ہے کہ اس میں دیکھیں یہ معاملہ اب انٹرنیشنلی اس کو فروخت کیا جا رہا ہے, ان آڈیوز کو, ان ٹیپس کو, یہ لیک ہو چکے ہیں, یہ ڈیٹا باہر نکل چکا ہے, ڈارک ویب پہ پڑا ہوا ہے. ڈارک ویب وہ جگہ ہے کہ جہاں پر ہماری آپ کی میری رسائی نہیں ہے, وہاں پر اس کو فروخت کیا جا رہا ہے. 8 GB کا ڈیٹا ہے آڈیو کا, 8 GB کا ڈیٹا. 8 GB ویڈیو ڈیٹا ہو نا تو وہ اتنی بڑی بات نہیں ہے, 8 GB ڈیٹا ویڈیو کا کچھ بھی نہیں ہوتا, لیکن آڈیو کا 8 GB ڈیٹا بہت بڑا ڈیٹا ہے. 100 سے زیادہ اس میں فائلز ہیں, اور ان فائلز میں آپ سوچ لیں کہ آڈیوز کتنی بڑی تعداد میں آڈیوز موجود ہوں گی, اور اس کو انٹرنیشنلی فروخت کیا جا رہا ہے. اور 180 بٹ کوئن اس کی کم از کم قیمت ہے اس کی سیل کے لیے, اور کہا گیا ہے اس میں میسج ڈالا گیا ہے ڈارک ویب پہ, اور یہ اگست میں ہی ہو گیا تھا, اگست میں ہی ڈارک ویب پہ یہ میسج ڈالا گیا. میں وہ آپ کو میسج کیا تھا وہ بھی پڑھ کے آپ کو کوئکلی سنا دیتا ہوں, اور اس میں پھر 180 بٹ کوئن اس کی جو ہے وہ کم از کم رکھی گئی تھی بیڈنگ پرائس. اس میں لکھا گیا کہ امپورٹنٹ اینڈ کمپلیٹ کنورسیشنز of Prime Minister of Pakistan with all high profile people including those who are influential and not in power. Samples speak, یعنی کہ انہوں نے سیمپلز دیے ہیں کہ جو بھی کوئی خریدار ہے وہ سیمپل سن لے, اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا کچھ اویلیبل ہے. Samples speak of what all is available to the highest bidder. Important details and data will only be given to the highest bidder after all delivery details will be finalized. Total size 8 GB, total files 100 plus. منیمم بڈ 180 بٹ کوئن, اور جو امپورٹنٹ ڈسکشنز کی آڈیوز ہیں اس کے کچھ سیمپل ہیں. سو دس از آل آؤٹ ان دی انٹرنیشنل مارکیٹ, کوئی بھی خرید سکتا ہے. ہمارے ملک کی بدنامی ہے. آپ سوچیں, آپ جاننا چاہ رہے ہیں نا کہ کس نے کیا ہوگا, کون اس کے پیچھے ہو سکتا ہے, کس نے اس سارے کو پلان آؤٹ کیا. مجھے صرف آپ یہ بتا دیں, کیا ہماری ISI یا MI کیپیبل ہیں, دونوں کر سکتی ہیں یہ کام, بڑے آرام سے کر سکتی ہیں, بالکل ریکارڈ کر سکتی ہیں. کوئی ان کو یہ نہ سمجھے کہ جی وہ کر نہیں سکتے. دے آر لاٹ مور کیپیبل دین ایون وی کین پاسبلی تھنک آف. لیکن یہ ان کی طرف سے نہیں ہوا کیونکہ وہ ہمارے ملک کی دونوں ایجنسیز ہیں, ادارے ہیں, MI بھی ISI بھی, ان دونوں کی طرف سے نہیں ہوا. وہ اس طرح کا کام کر کے اس کو کم از کم ڈارک ویب پہ نہیں ڈالیں گے فروخت کے لیے. ملک کی بدنامی تو نہیں کریں گے نا, کیونکہ وہاں پر جو ملاقاتیں ہوئی ہیں, یہ ساری ملاقاتیں جہاں کی آڈیوز آئی ہیں, جہاں یہ بگ ہوا تھا, یہ پرائم منسٹر آفس ہے جہاں پر جا کے آرمی چیف کی بھی ان سے ملاقات ہوتی رہی ہے. یعنی کہ ہماری یہ نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگز اور انتہائی انٹرنل سیکرٹس ہیں, جس پر جیسے کہ میں نے پہلے ویڈیو میں کہا ہے کہ فوری طور پہ JIT فارم ہونی چاہیے, نیشنل سیکیورٹی کی کمیٹی فوری طور پہ بلائی جانی چاہیے, اور پتہ چلنا چاہیے کہ کون اس کے پیچھے ہے, کیونکہ ایکسپوز تو PMLN ہو گئی ہے, اور اس کی آپ ٹائمنگ دیکھیں کہ کس ٹائم پر وہ ایکسپوز ہوئی, اور ستمبر میں یہ پہلی مرتبہ سامنے آئی ہے. تب سے ہم نے دیکھا ہے کہ دوسری طرف کے حالات کافی اچھا ہونا شروع ہو گئے ہیں, اور ان کی تو آڈیوز آنا ہی روک گئی تھی, ڈرائی ہو گیا تھا, ڈرائی پیچ آ گیا تھا بیچ میں, قحط پڑ گیا تھا.
کیونکہ ان کی حکومت میں آنے سے پہلے تو ان کی آیا کرتی تھی, حکومت میں آنے کے بعد سب اچھے کی رپورٹ تھی, پھر نہیں آتی رہی. یہ آڈیوز, یہ ساری کارروائی ڈالی گئی ہے آئی بی کی طرف سے, اور آئی بی کس کے انڈر آتی ہے؟ فیڈرل انٹیریئر منسٹری کے انڈر آتی ہے, اور فیڈرل انٹیریئر منسٹر کون ہے؟ رانا ثناء اللہ صاحب ہیں. تو یہ آئی بی کی ساری کارروائی ہے. آئی بی کے جو چیف ہیں ان کو بلا کر ان سے پوچھا جائے کہ سارا چکر کیا ہے, یہ کیا کیا گیا ہے, کس نے کیا ہے. اور جب یہ سارا کچھ ڈیٹا اٹھایا گیا, ویسے آئی بی سے ہمیں یہ توقع تو نہیں, کیونکہ آئی بی ہمیشہ فیڈرل گورنمنٹ کے حکم پہ چل رہی ہوتی ہے, لیکن فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر ہی وہ کہتے ہیں اپنے ہی گراتے ہیں نشے من پہ بجلیاں. تو وہی کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے, اور اپنوں نے آ کے جو ہے وہ یہ دھڑن آپ کا تختہ کر دی ہے, ایک طرح سے دھڑن تختہ ہی ہوا ہے, اور اس سے زیادہ اس کو میں کیا کہہ سکتا ہوں. اور یہ بہت بڑا آڈیو گیٹ ہے, اور ملک کی سالمیت کے لیے بڑا اس سے نقصان ہے. تو وہ آئی بی کے ڈی جی کو بلا کر پوچھا جانا چاہیے کہ بھائی یہ چکر کیا ہے. اور پھر اندر سے ہی کسی بندے نے, اندر کا آئی بی کا کوئی آدمی تھا, اس کو پتا تھا کہ یہ ڈیٹا ہے, یہ لیک ہونا نہیں تھا, لیکن اس نے پھر اس کو اپنے پیسے بنانے کے لیے ڈارک ویب پہ ڈال دیا, فروخت ہونے کے لیے انٹرنیشنل مارکیٹ میں. اور جو بندہ اس کے لیے ذمہ دار ہے اس کے خلاف اس معاملے میں تو صحیح معنوں میں آرٹیکل 6 بنتا ہے, غداری کا مقدمہ بنتا ہے. اس شخص پہ تو سخت سے سخت سزا ہونی چاہیے جو اس کے لیے ذمہ دار ہے, قصوروار ہے, جس نے یہ ڈارک ویب پہ ساری آڈیوز ڈالی ہیں. کیونکہ دیکھیں مجھے سب سے زیادہ کنسرن اس بات کا ہے کہ دیکھیں یہ جو شہباز شریف اور ان کی پی ایم ایل این کی پیپلز پارٹی کی آپس کی جو ڈسکشن ہے یہ اتنی میٹر نہیں کرتی ہیں, یہ تو اپنی سیاست کو لے کے چلتے رہتے ہیں, تو وہ باہر والے بھی بیٹھ کے ہنسیں گے, ہم بھی ہنس ہی رہے ہوتے ہیں. سب سے زیادہ مجھے کنسرن اس بات کی ہے کہ وہاں پر جا کر ہمارے جو چیفز ہیں, نیول چیف, ایئر فورس کے چیف, آرمی چیف, چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف, وہ سب جا کے وہاں پہ ملاقاتیں کرتے ہیں. اور یہ آڈیوز کا منظر عام پر اس طریقے سے آنا, اور یہ ستمبر کی 3 تاریخ سے آیا ہوا معاملہ بہت کریٹیکل ہے, بہت کریٹیکل ہے یہ معاملہ. اس کی باقاعدہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. آخر میں جی اسحاق ڈار صاحب پاکستان واپس لوٹ رہے ہیں, ان کی واپسی پہ بہت خوش ہیں, ہونا بھی چاہیے, لیکن کیا وہ واپس آ کر کچھ کر سکیں گے؟ میرا نہیں خیال کہ وہ کچھ کر سکیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بہت دیر کر دی انہوں نے آنے میں. اب تو وفاقی حکومت کا ٹائم تقریباً ختم ہی آپ سمجھیں, تو واپس آ کے بھلے وہ بدھ کو حلف بھی اٹھا لیں بطور وزیر خزانہ. اور مفتاح اسماعیل صاحب جن سے مریم نواز صاحبہ بھی ناراض ہیں, اور مریم نواز صاحبہ تو ہر معاملے میں انٹرفیئر کر رہی ہوتی ہیں, اور تمام تر وفاقی سیکٹری سے بھی ان کے رابطے ہوتے ہیں, اور ان کا حکم چل رہا ہوتا ہے, اور ان کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. یعنی کہ 2 طرح کی گورنمنٹ چل رہی ہیں, گورنمنٹ شہباز شریف صاحب چلا رہی ہیں, گورنمنٹ مریم نواز صاحبہ چلا رہی ہیں, گورنمنٹ جو ہے وہ بلکہ 3 طرح کی چل رہی ہے, ایک لندن سے چل رہی ہے. تو اس پورے سینیریو میں اسحاق ڈار صاحب جب اب واپس آ رہے ہیں تو دور سے تو ان کو یہ لگ رہا ہوگا کہ میں آؤں گا اور میں چھا جاؤں گا اور میں کمال کر دوں گا اور اکانومی ایسی ہو جائے گی ویسی ہو جائے گی. لیکن مفتاح اسماعیل صاحب نے کوشش اپنی طرف سے کی, وہ اس میں ناکام رہے. ان کی اتنی ہی کیپیسٹی تھی, اور جتنے وقت گزار دیا اسحاق ڈار صاحب کے آنے میں, اسحاق ڈار صاحب واپس آ بھی جائیں تو کچھ خاص فرق پڑنے نہیں والا ہے, کیونکہ اب حکومت کا جانے کا ٹائم ہو چکا ہے, اور عنقریب الیکشنز نے اناؤنس ہو جانا ہے. اور یہ جو موجودہ سینیریو ہے, صرف آپ یہی سمجھ لیجئے کہ عمران خان صاحب نے کیا وجہ تھی کہ اپنے لانگ مارچ کی کال جو کل انہوں نے رحیم یار خان کے جلسے میں دینی تھی اس کو مؤخر کر دیا. وہ اسی وجہ سے مؤخر کر دیا کہ حالات اب بدل رہے ہیں, جذبات بدل رہے ہیں, احساسات بدل رہے ہیں, موسم بدل رہا ہے, اور اچھی خبریں پاکستان تحریک انصاف کے لیے آ رہی ہیں. یہ یاد رکھیے گا, میں نے آپ کو بتایا کہ پوچھنا کس سے ہے ان آڈیوز کی لیک کو لے کر, کیونکہ ابھی تو صرف ایک آٹے میں نمک کے برابر چیز سامنے آئی ہے, یہ تو بڑی لمبی تفصیل ہے اور کیا کیا کچھ سامنے آنے والا ہے. پوچھنا ضروری ہے, پکڑنا ضروری ہے. مجھے علی ممتاز کو دیجیے اس ویڈیو سے اجازت, انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا. اللہ نگہبان.